Assalamualaikum friends, I'm a science teacher Mohammad Usman with the third lecture of class 5 chapter number 1. Last time हम discuss कर चुके हैं life processes के बारे में, reproduction के बारे में, and we also discuss about the different stages of life processes of plants. Then we discuss in last lecture about the structure of seed. आज का जो टॉपिक जो है वो सीड से रिलेटेड ही है और उसका नाम जो है वो सीड जर्मिनेशन है. वर्ड सीड सब जानते हैं, सीड के मायने क्या होते हैं, बीज होते हैं. बात है आपके पास किसकी, मैं इस चीज को समझाने से पहले मैं इसकी वर्ड की भी थोड़ी सी जो है एक्सप्लेनेशन दे दूं ताकि समझना क्या हो जाए, बहुत ज्यादा आसान हो जाए. और जब भी आप ये वर्ड सुनेंगे तो आपको फौरन जहन में क्लिक कर जाएगा कि इसके मायने दरअसल क्या है. जर्मिनेशन जो वर्ड जो है दरअसल इट इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लातीनी जबान के लफ्ज से ड्राइव किया गया, अखज़ किया गया है, लिया गया है, जिसके मायने एक दरअसल कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, यानी लातीनी जबान का लफ्ज है. लैटिन एक लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है उसके अपने अल्फाज होते हैं, उर्दू एक लैंग्वेज है उसके अपने अल्फाज होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से लैटिन भी एक लैंग्वेज है उसका एक अल्फाज है जर्मिनेशन. उसी में से उस जर्मिनेशन लफ्ज जो है लैटिन से ही लिया गया है, जिसके मायने दरअसल आपके पास जो है वो है स्प्रॉटिंग. क्या है स्प्रॉटिंग? स्प्रॉटिंग के मायने बुनियादी तौर पे होता है आपके पास फूटना, किसी चीज का निकलना. क्या? फूटना या निकलना. बुनियादी तौर पे सीड जर्मिनेशन यानी सीड का, बीज का फूटना. क्योंकि देखिए आमतौर पर हम सब जानते हैं जब हम किसी भी बीज को जमीन के अंदर दबाते हैं तो क्या होता है, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, एक मखसूस वक्त के बाद वो सीड जो है उस सीड में से प्लांट जो है निकलना, फूटना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है. यानी एक यानी देखिए सिंपल सा में हम बीज को दबाया, हमने बीज को दबाने के बाद एक पर्टिकुलर वक्त के बाद, एक मखसूस वक्त के बाद उस बीज में से एक नया प्लांट जो है फूटना, निकलना, ग्रो करना, डेवलप होना शुरू हो जाता है. दरअसल यही प्रोसेस जिसमें एक डॉर्मेंट सीड यानी एक वो सीड जो कि इनएक्टिव है, जो कि सोई हुई है, जिसपे किसी किस्म का आपके पास अमल नहीं, अगर वो सीड जो है क्या शुरू का ग्रो करना, डेवलप होना शुरू हो जाए, उसमें से कोई प्लांट जो फूटना शुरू हो जाए, ऐसे प्रोसेस को हम दरअसल सीड जर्मिनेशन कहते हैं. मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड में से प्लांट निकलना, प्लांट ग्रो करना, डेवलप होना शुरू हो जाए, ऐसे प्रोसेस को हम दरअसल सीड जर्मिनेशन कहते हैं. सीड का फूटना, क्या? बीज का फूटना, और फूट के क्या निकलना, किसी पौधे का निकलना, दैट इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन. इसे हम सीड यानी अगर मैं बाय डेफिनेशन कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग प्लांट from seed called seed जर्मिनेशन. या डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग प्लांट, सीडलिंग प्लांट का डेवलप होना, निकलना, बढ़ना, किस में से, सीड में से, दैट इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन. हम दरअसल सीड जर्मिनेशन कहते हैं. अब देखिए नॉर्मली जो बीज जो होते हैं उसे हम अब घरों पे रखें, बहुत सारे बीज हम नॉर्मली खा भी रहे होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे लोबिया का बीज, जिसे हम किडनी बीन्स भी कह रहे होते हैं, लोबिया, सही है, वाइट कलर का होता है, हम नॉर्मली घरों पे इसे खा रहे होते हैं. तो ये बीज अगर इसको अब देखें हमारे घरों के अंदर जो लोबिया रखा होता है उस पर कुछ भी नहीं होता, सही, रखे ऐसे ही रखे होते हैं, हम उसे निकालते हैं, पकाते हैं और खा जाते हैं. वो सीड जो है वो ग्रो नहीं करता. क्यों नहीं करता भाई? अब मिसाल के तौर पे आप सेब का बीज लें, उसे ऐसे आप जो है कहीं ऊपर रख दें, वो ग्रो नहीं करेगा. बिल्कुल इसी तरीके से कीनू से बीज निकालें, उसे आप ऐसे ही रख दें, वो ग्रो नहीं करेगा.
آپ کسی بھی قسم کا بیج لیں، اگر آپ اسے ایسے کہیں بھی رکھ دیں گے تو وہ گرو نہیں کرے گا۔ ہاں اگر اس سیڈ کو آپ زمین کے اندر دبا دیں، اسے آپ پانی دیں، اس کو آپ ہوا کا راستہ دیں، تو دیکھیں گے آپ یہ کہ کچھ ٹائم کے بعد اس سیڈ میں سے پلانٹ نکلنا کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ یعنی وہ سیڈ جو ہے اس جرمینیٹ ہونا، اس سیڈ میں سے سیڈلنگ پلانٹ نکلنا کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ یعنی سیڈ کو جرمینیٹ کرنے کے لیے ایک پرٹیکولر انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے، ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ اگر میں لکھنا چاہوں فیکٹرز جو کہ سیڈ جرمینیشن کے لیے ضروری ہیں، اس میں آپ کے پاس ایئر، یعنی پہلی چیز ہوا چاہیے، نمبر 2 آپ کے پاس واٹر، پانی چاہیے، اور تیسری چیز جو ہے وارمتھ، یعنی گرماہٹ چاہیے مٹی کی۔ یہ کچھ چیزیں سیڈ کو جرمینیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جب تک کسی بھی سیڈ کو، کسی بھی بیج کو یہ 3 چیزیں مناسب مقدار میں نہیں ملتی، it will not germinate، وہ جرمینیٹ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ابھی تک ہم نے کیا سمجھا؟ واٹ از سیڈ جرمینیشن؟ سیڈ کے معنی بیج ہے، اور جرمینیشن کا ورڈ جرمینیٹ، یعنی اس کے معنی سپاٹنگ ہے یا پھر سپاٹ یعنی پھوٹنا ہے، یعنی بیج کا پھوٹنا، بیج میں سے پھوٹنا، کس چیز کا؟ نیو پلانٹ کا، نئے پلانٹ کا۔ صحیح، ڈیولپمنٹ آف اے سیڈلنگ پلانٹ، سیڈلنگ پلانٹ کا ڈیولپ ہونا، بڑھنا کہاں سے؟ سیڈ میں سے، دیٹ از کالڈ سیڈ جرمینیشن، سیڈ جرمینیشن کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ سیڈ کو جرمینیٹ کرنے کے لیے 3 فیکٹرز بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہوا کا ہونا، سیڈ کو ہوا ملے، سیڈ کو پانی ملے، اور سیڈ کو گرماہٹ ملے، دین سیڈ ول اسٹارٹ جرمینیٹ، تو سیڈ جو ہے جرمینیٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس جو ہے ڈفرنٹ سٹیجز ہیں نا سیڈ کو جرمینیٹ ہونے کے لیے۔ اگر آپ اپنی بک کے پیج نمبر 8 پہ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو ایسے ہی بتا دوں۔ ویسے بنیادی طور پر 5 سٹیجز ہیں سیڈ کو جرمینیٹ ہونے کے، یہاں 6 سٹیجز لکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، جانے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈفرنٹ آپ کے پاس جو ہے کلاسیفیکیشن، درجہ بندی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی سٹیج جو کہ آپ کو وہاں دکھائی گئی ہے، وہ کہ سیڈ کو جو ہے بیج زمین کے اندر دبایا ہوا ہے۔ فرسٹ سٹیج میں آپ کو لکھا ہوا نہیں، لیکن میں آپ کو اضافی بتا رہا ہوں۔ صحیح، سب سے پہلے ہوتا کیا ہے کہ جو سیڈ جو ہے، جو بیج جو ہے، پانی جب اس سے دیا جاتا ہے، یہ بیج کیا ہو جاتا ہے کہ پاس پانی سے سب سے پہلے کہ بھر جاتا ہے۔ جب سیڈ کا انر یعنی اندرونی حصہ، انر پارٹ ہے، پانی سے بھر جاتا ہے، تو دین فوری طور پہ سیڈ جو ہے گرو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب تک سیڈ کا انر پارٹ، انٹیریئر پارٹ جو ہے پانی سے نہیں بھرے گا، جب تک سیڈ جو ہے جرمینیٹ ہونا، گرو کرنا، ڈیولپ کرنا شروع نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلا سٹیج یہ ہوگا کہ سیڈ جو کہ زمین کے اندر دبا ہوا ہے، it should be filled with water، وہ پانی سے کیا ہو جائے، پہلے بھر جائے۔ پانی سے آپ بھر گئی پہلے سٹیج۔ پھر اس کے بعد دوسری سٹیج میں اگر آپ دیکھتے تو کیا ہو رہا ہے، اس سیڈ میں سے روٹس نکلنا، جڑیں نکلنا کیا ہو گئی، شروع ہو گئی۔ آپ دیکھیے، میں آپ کو دکھا دوں، اگر آپ کے پاس بک ہے، بک میں سے آپ دیکھیں، بالکل دیکھیں۔ صحیح، سب سے پہلے آپ کے پاس سیڈ، اس کے اندر پانی بھر گیا، دین آپ کے پاس اس میں جو ہے روٹس نکل رہی ہیں۔ تیسری سٹیج میں اس کی جو شوٹس نکلنا، شوٹ یعنی تنے نکلنا شروع ہو رہے ہیں، جو کہ اس بیج کو کیا کر رہے ہیں، اوپر کی طرف لفٹ، زمین سے باہر کی طرف لفٹ کر رہے ہیں، اور دین پھر اس میں سے جو ہے پتے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور ایٹ دی اینڈ پتے جو ہے روشنی کی ڈائریکشن پہ گرو کرنا شروع ہو جائیں گے۔ بنیادی طور پہ یہی 5 سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج دوبارہ سے ان کے باقاعدہ طور پہ نیم ہوتے ہیں، میں اسے ڈسکس نہیں کر رہا، مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ سب سے پہلی سٹیج بیج کے اندر پانی بھرے گا، پانی بھرنے کے بعد اس میں سے جڑیں نکلیں گی، جڑیں نکلنے کے بعد اس میں سے شوٹس، صحیح کے پتے نکلیں گے، اور پھر اس کے بعد اس میں سے پتے نکلنا شروع ہوں گے، اور پھر دین پتے جو ہے سورج کی ڈائریکشن میں اگنا، گرو کرنا، ڈیولپ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس پورے پروسیس کو، یعنی ایک سیڈ سے ایک پورے پلانٹ تک تبدیل ہونے کا جو بھی پروسیس ہے، اسے ہم دراصل کیا کہتے ہیں، سیڈ جرمینیشن کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے واٹ از سیڈ جرمینیشن، کہ سیڈ جرمینیشن کیا ہے، آپ کیا بولیں گے؟ سیڈ کا پلانٹ میں تبدیل ہو جانا،
کسی بھی سیڈ میں سے پلانٹ کا گرو کر جانا, پھوٹ جانا, ڈیولپ ہو جانا, دیٹ از کالڈ سیڈ جرمینیشن. سیڈ جرمینیشن کہلاتا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ سیڈ کو جرمینیٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں, آپ کیا بولیں گے؟ سیڈ کو جرمینیٹ کرنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. جب تک سیڈ کو, بیج کو 3 چیزیں نہیں ملتی وہ جو ہے پلانٹ میں تبدیل نہیں ہوگا. آپ سے پوچھیں گے کیا کیا؟ بولے گے ہوا چاہیے, پانی چاہیے, اور اس کے علاوہ زمین کی وارمتھ اور گرماہٹ چاہیے. آج کے لیے ہم اتنا ہی, باقی نیکسٹ ٹاپک ہم آگے پڑھیں گے. نیکسٹ ٹاپک ہمارا فلاور کے حوالے سے ہوگا, یعنی فلاور بھی اسے ہم کہتے ہیں, فلاور کہتے ہیں, یعنی پھول کے بارے میں ہوگا. اسے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.